پاکستان میں کوئی نمبر گیم نہیں بلکہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے۔ آپ سی آئی اے کو تو جانتے ہوں گے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ سی آئی اے نے بہت سے ملکوں کے حکومتوں کے تختے الٹ دیے۔ ان کے 5 طریقے ہیں، اور سب سے پہلا طریقہ یہ کہ وہ اپوزیشن کو خریدنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ بہت محفوظ اور آسان ہے۔ اپوزیشن کے گروپوں میں پیسہ تقسیم کرنا سی آئی اے کے لیے اتنا پیچیدہ نہیں جتنا کہ ایک فوجی بغاوت کی حمایت کرنا، اور یہی چیز 1963 میں ویتنام میں انہوں نے کی۔ اس طرح کے واقعات برازیل اور گوٹے مالا میں بھی پیش آئے۔ ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سی آئی اے نے بغاوت کی منصوبہ سازوں یعنی ویتنامی جرنیلوں کی حمایت کی ملک کے لیڈر کو بے دخل کرنے کے لیے۔ جو دوسرے نمبر پر طریقہ ہے ان کا وہ ہے ایسیسینیشن یعنی کہ قتل۔ عام طور پر اپنے حمایتی لیڈر کو آگے لانے کے لیے مخالف لیڈروں کو قتل کرنا۔ سی آئی اے کا ایک اور آپشن ہے جو کہ انہوں نے کانگو میں کیا۔ جمہوری طور پر منتخب رہنما پیٹریس لوممبا کو قتل کرنے کی مسلسل کوشش کی، جس میں وہ 1961 میں کامیاب ہوئے۔ لوممبا کے لیے عوامی حمایت بہت زیادہ تھی کہ وہ اپنی مخالف کو اقتدار میں نہیں بٹھا سکے، جس کے بعد ملک میں 4 سال کی سیاسی افراتفری رہی۔ نمبر 3، معیشت کو تباہ کرنا یا معاشی قتل عام کے ذریعے ٹارگیٹڈ ملک کے مالیاتی نظام کو تباہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرنا، جیسے کہ پابندیاں لگانا۔ یہ حکمت عملی 1970 میں چلی کے خلاف اپنائی گئی۔ سلواڈور ایلینڈے کی غیر متزلزل پالیسی جو کہ امریکی حکومت کو بالکل پسند نہیں تھی، تب صدر رچرڈ نکسن نے سی آئی اے کو کہا کہ ان کی معیشت کی چیخیں نکال دو۔ اس کے حوالے سے ایجنسی نے چلی کے 3 گروپوں کے ساتھ بھی کام کیا جنہوں نے ایلینڈے کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی، اور تب جنرل اگسٹو پنوشے نے 1973 میں ایک فوجی بغاوت میں ایلینڈے کی جگہ لے لی۔ جو چوتھا آپشن ہے ان کے پاس وہ ہے میڈیا ٹیک اوور۔ عوامی رائے کو تبدیل کرنے اور حکومت کے خلاف بیان بازی کو آگے بڑھانے کے لیے سی آئی اے اخبارات، ٹی وی اور ریڈیو سٹیشنز خریدتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں روم اٹلی میں انہوں نے یہی کیا۔ سی آئی اے نے روم ڈیلی امریکہ کی 40% کی ملکیت خرید لی، لیکن سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار نے بعد میں یہ کہا کہ رپورٹر خریدنا زیادہ آسان ہے جبکہ اخبار کو خریدنا، اور سی آئی اے نے اس کے بعد بہت سے غیر ملکی صحافیوں کو اپنے پیرول پہ رکھا ہوا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے افراتفری پھیلانا، جیسے کہ سڑکوں پر مظاہرے کے ذریعے افراتفری پیدا کرنا سی آئی اے کے حکومتوں کا تختہ الٹنے کا ایک اور طریقہ ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مظاہرین اصل مقاصد کو نہ جانیں۔ یہ حقیقت بھی کلیدی ہے کہ ایران کے جمہوری طور پر منتخب رہنما محمد مصدق نے جب ایرانی تیل کی صنعت کو نیشنلائز کر دیا تھا، جو کہ پہلے برطانوی کمپنیز کے ذریعے چلائی جاتی تھی، جس کو امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے بہت ویلکم نہیں کیا گیا۔ دونوں ممالک نے مل کر 1953 میں ان کا تختہ الٹنے کے لیے لوگوں کو بغاوت پر اکسایا۔ بنیادی طور پر مسالدے کو باہر پھینکنے کے لیے لاکھوں ڈالر تہران منتقل کیے گئے تاکہ ان کے حامیوں کو خرید سکے اور سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کو فائننس کر سکے۔ نتیجتاً موساد نے اپنی بقیہ زندگی نظر بندی میں گزاری۔ اب یہی حالات پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ ایک اہم مغربی ملک کا پیغام خط نہیں بلکہ ایک سائفر پیغام ہے۔ اس نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک ایسی خارجہ پالیسی کا ذمہ دار ٹھہرایا جو ناقابل قبول ہے، اور خبردار کیا ہے اگر عدم اعتماد کا ووٹ ناکام ہوا تو پاکستان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اگر عمران خان چلا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔